السلام علیکم ناظرین، ایک نئے نشست میں افتخار شرازی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کچھ پہلے تو گفتگو کرتے ہیں سابق 3 بار کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے، جنہوں نے بھارت کی معروف صحافی برکھا دت صاحبہ کے جو ان دنوں وہ پاکستان میں ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے، کل اہم دن ہے، تو ایک اس کو لے کے وہ پاکستان آئی ہیں۔ دنیا بھر سے کچھ اور بھی صحافی، بالخصوص اس تنظیم کے جو رکن ممالک ہیں ان کے صحافی آئے ہیں، لیکن پاکستان جب واہگہ بارڈر سے وہ کراس کر کے آئی ہیں لاہور، تو لاہور میں انہوں نے جو پہلا پڑاؤ ڈالا ہے وہ میاں نواز شریف کے ہاں۔ گویا کہ انہوں نے یقینی طور پہ رابطہ ہوا ہوگا ان سے، اور ان سے یہ خواہش کا اظہار کیا ہوگا کہ وہ ملنا چاہتی ہیں۔ اگرچہ پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ جب سیاستدان بالخصوص جب حکومت میں چلے جائیں تو وہ صحافیوں سے ڈسٹنس ہو جاتے ہیں، تو نواز شریف صاحب کا بھی طرز عمل یہی رہا ہے، اور اب تو خیر وہ وزیر اعظم نہیں ہے، لیکن پاکستان میں کسی صحافی کا ان سے ملنا گویا کہ بعید از قیاس ہے، گویا کہ ممکن نہیں ہے ان دنوں میں۔ وہ خود بھی اس کو اوائڈ کرتے ہیں، اس کی وجوہات جو بھی ہیں، لیکن عمومی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی کرٹیکل مومنٹ آتی ہے تو ہمارے سیاستدان، بالخصوص وہ کہ جو حکومت میں ہوتے ہیں، اور ہمارے اہم ادارے، گویا کہ وہ اس موقع پہ پاکستان میں صحافیوں کو انگیج کرنا، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتے، بلکہ بعض اوقات بڑی بڑی خبریں ہمیں غیر ملکی میڈیا کے ذریعے سننے کو ملتی ہیں، وہ وائر ایجنسیز، نیوز ایجنسیز ہوں، یا پھر ہمیں یاد ہے کہ ایبٹواد کمیشن کی رپورٹ بھی کہیں الجزیرہ پہ سب سے پہلے آئی تھی، بجائے یہ کہ اتنی حساس قسم کے معاملے پہ جو تحقیقات ہوئی تھی وہ پاکستان میں کہیں اس کو اناؤنس کیا جاتا۔ تو بہرحال برکھا دت صاحبہ کے ساتھ ان کا ایک ہوا نشست۔ اس نشست میں اگرچہ کیمرے تو آن نہیں تھے، لیکن جو کچھ انہوں نے کہا، برکھا دت صاحبہ فرما رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ان کو کوٹ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، اور اس نشست میں ان کے ساتھ ان کی صاحبزادی جو اس وقت پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے، مریم نواز صاحبہ وہ بھی موجود تھی۔ تو گویا کہ ایک بار پھر نواز شریف صاحب نے گویا کہ اپنا وہی مائنڈ سیٹ سامنے رکھا، وہی باتیں کی کہ جس کی بنیاد پہ وہ حکومتوں سے نکالے گئے، ان کی حکومتیں ختم کی گئیں، اور وہ ایک طرح سے پابند سلاسل بھی ہوئے، تاحیات نااہل بھی ہوئے۔ تو خیال یہ تھا کہ شاید وہ بدل چکے ہوں گے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو جب وہ کال پرسوں بیٹھے ہیں برکھا دت صاحبہ کے ساتھ، تو وہاں پہ بھی یقینی طور پہ پاکستان اور ہندوستان کے جو تعلقات ہیں اسی حوالے سے گفتگو ہوئی، اور برکھا دت کے جو سوالات تھے وہ بھی اسی حوالے سے تھے سارے۔ تو گویا کہ پہلے تو انہوں نے جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس کہ جس میں نریندر مودی صاحب بھارت کے وزیر اعظم شریک نہیں ہو رہے، اس حوالے سے سوال کیا، تو میاں نواز شریف صاحب نے بڑا اس پہ ایک طرح سے مایوسی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا موقع تھا کہ وہ آتے یہاں پہ اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات آگے بڑھتے، تو لہٰذا مودی صاحب کو اس موقع کو نہیں گنوانا چاہیے تھا، وہ آتے اور یہاں آتے اور انٹریکٹ کرتے۔ اور ساتھ میں کچھ ماضی کا جب ذکر ہوا تو برکھا دت صاحبہ نے بالخصوص جب 98 میں غالباً، کیونکہ 99 میں اس کے بعد پھر تو کارگل ہوا اور ان کی حکومت بھی چلی گئی، تو اس دور کا ذکر کیا کہ جب 97 میں دوبارہ اقتدار میں آئے تو انہوں نے سوال کیا کہ بھئی اس وقت تو واجپئی صاحب بھی آئے اور ایک دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات آگے بڑھ رہے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ تو گویا کہ باقاعدہ طور پہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو چارج شیٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل جو لاہور ڈکلریشن تھا بڑا اچھا تھا، بڑا مثبت تھا، اور چیزیں آگے بڑھ سکتی تھیں، لیکن ہم نے پھر گویا کہ ان کا اشارہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب تھا، اس وقت جنرل مشرف کیونکہ آرمی چیف تھے، اور کارگل کا واقعہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ لاہور ڈکلریشن کی صریحاً خلاف ورزی تھی، اور اس سے پھر سارا معاملہ ایک طرح سے تتر بتر ہو گیا، اور کچھ چیزیں پھر آگے نہیں بڑھ رہی، بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات جو ہے اس میں کشیدگی آ گئی۔ تو 3 بار کے پرائم منسٹر، اور اگرچہ اس وقت وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہے، ان کی پارٹی کی حکومت ہے مسلم لیگ نون جس کے وہ صدر ہیں، اور 3 بار کے جیسے میں نے کہا کہ پرائم منسٹر وہ رہ چکے ہیں، ان کی زبان سے اس طرح کی گفتگو ہونا گویا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔
اور پھر برکت دت اس بات میں بھی بڑا فوکس کر رہی ہیں، زور دے رہی ہیں کہ انہوں نے تو جو اس وقت کشمیر کی صورتحال تبدیل ہوئی ہے 2019 میں، وہ ایک جو خصوصی حیثیت تھی مقبوضہ کشمیر کی 370 اور 35A کو ختم کر کے اس کو انیکس کیا گیا ہے، بھارت کی باقاعدہ طور پہ ایک حصہ بنایا گیا ہے، تو گویا کہ میاں نواز شریف نے بھارت کو انگیج کرنے کے حوالے سے جو امید کا اظہار کیا ہے اس میں کہیں بھی ذکر نہیں کیا کہ بھارت جب تک 370 کو واپس نہیں لاتا اور مقبوضہ کشمیر کی جو مخصوص حیثیت ہے اس کو واپس بحال نہیں کرتا تب تک بھارت سے کوئی تعلقات یا گفتگو نہیں ہو سکتی۔ تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ بھی ان کے لیے ایک بڑی حیران کن بات تھی کہ میاں نواز شریف نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ تاثر یہ دے رہی تھی کہ اس وقت جو رولنگ پارٹی ہے وہ اس کے پریزیڈنٹ ہیں، تو وہ جو بات بھی کر رہے ہیں وہ ایک سمجھے کہ ریاست پاکستان کی، حکومت پاکستان کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب یا ان کے ساتھ جو ان کی بیٹی صاحبزادی ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ جو کہہ رہے تھے اس کو ڈینائی کرتی ہیں یا کہتی ہیں کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے، وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے پر ریاست پاکستان کا یہ موقف نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو ہندوستان کے اندر بھی بڑا پیٹا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں نواز شریف نے اس ملک کی کہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کی فوج سب سے بڑا پرابلمیٹک عنصر ہے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں، جس فوج کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ خطے کے اندر دہشت گردی کو پروموٹ کر رہی ہے اور لائن آف کنٹرول کے اس پار بھی جو دہشت گرد آتے ہیں ان کو بھی یہاں سے ٹریننگ دے کے، یا افغانستان کی صورتحال، تو اب ہم نہیں کہہ رہے بلکہ اس ملک کے 3 بار کے جو پرائم منسٹر رہے ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر دونوں دیشوں کے درمیان تعلقات میں کہیں گرم جوشی آئی بھی سی تو اس کو سیبوٹاج کرنے والی اس ملک کی مسلح افواج ہے۔ تو میں اس بات کو لے کے بڑا ایک طرح سے کل سے جب یہ معاملہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ اور ہندوستان کے مین اسٹریم میڈیا پہ کہ اگر یہ گفتگو کسی اور جماعت کی جانب سے کی جاتی، بالخصوص تحریک انصاف کی جانب سے ہوتی، ANP کی جانب سے ہوتی، ایون کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ہوتی، تو اب تک تو میرے خیال میں اس رہنما کو باقاعدہ طور پہ غداری کا سرٹیفکیٹ دیا جا چکا ہوتا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف مقدمے بھی قائم ہو چکے ہوتے، اور اس وقت پاکستان کا میڈیا اس سیاستدان کے کردار کے اوپر اور حب الوطنی کے اوپر بہت بڑے سوال اٹھا رہا ہوتا، لیکن کیونکہ یہ میاں نواز شریف صاحب ہیں 3 بار کے پرائم منسٹر، اس وقت رولنگ پارٹی کے وہ صدر ہیں، ان کی جانب سے کہی ہوئی اس بات کے اوپر اس انداز میں گفتگو نہیں ہو رہی، لیکن جو انہوں نے کہا اس سے لگتا یہ ہے کہ ان کو نہ تو اس سے کوئی پرابلم ہے کہ ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کو باقاعدہ طور پہ ہندوستان کا حصہ بنا لیا ہے اور وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز لا رہا ہے، وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس بات پہ بھی کوئی گلہ نہیں ہے کہ ایون کہ UNGA کے اندر جو وہاں پہ تقریر جے شنکر صاحب کی جانب سے کی گئی ہے کتنی ایک طرح سے حقارت آمیز اور کتنی اس میں ایک نفرت تھی اور غصہ تھا پاکستان کے خلاف، جب پاکستان کو جس طرح الزامات سے نوازا جاتا ہے اس پہ ان کو کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ وہ ڈیسپریٹ ہیں کہ نریندر مودی صاحب کے ساتھ تعلقات آگے بڑھنے چاہیے، اور ساتھ میں وہ پاکستان کی افواج کو چارج شیٹ کر رہے ہیں کہ اس ملک کی شاید سویلین قیادت تو ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اس ملک کی فوج ایسا نہیں چاہتی، اور ہر بار جب سیاستدانوں کی جانب سے ایسی کوشش ہوتی ہے تو اس کو سیبوٹاج کرنے والی اس ملک کی فوج ہوتی ہے۔ تو بڑا ایک عجیب سا، انہوں نے تو شاید چائے کی پیالی پہ گپ شپ کرنے کے لیے برکت دت صاحبہ کو بلایا تھا، لیکن برکت دت صاحبہ نے وہاں سے جو خبر نکالی ہے اس سے پاکستان اور پاکستان کے چہرہ اور زیادہ خراب ہوا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔